اپنی ایک سنت جاریہ جو کائنات میں موجود ہے، چل رہی ہے، اس کا بیان فرمایا ہے کہ جب کوئی بلا آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو مومن اور کافر دونوں اس کے شکار ہوتے ہیں، لیکن ایسی صورت میں مومن اور کافر کے رویوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ مصیبت کرونا ہے، ایک مصیبت تھی، سب کے اوپر آئی، مسلمان بھی مر رہے ہیں اور جو نان مسلم ہیں وہ بھی مر رہے ہیں۔ تو مصیبت جب آتی ہے تو سب کے اوپر آتی ہے، مگر ایسی صورت میں مومن اور کافر کے رویوں میں، بیہیویئر میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ مومن رضا بالقضاء اختیار کرتا ہے، قضا مانے فیصلہ اور رضا مانے خوشی۔ میرے رب تیرا فیصلہ ہے، تیرے فیصلے پر راضی، رضا بالقضاء۔ یہ مومن کا رویہ ہے۔ کافر کا رویہ وہ اعتراض کرتا ہے، ارے ہمارے اوپر یہ عذاب کیسے آ گیا؟ تو مومن رضا اور بالقضاء، رضا بالقضاء اختیار کرتا ہے اور کافر اعتراض کرتا ہے۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ مومن تضرع کرتا ہے جی، اور کافر اعراض کرتا ہے جی۔ تو پہلے اعراض کا مطلب سمجھ لیں۔ اعراض مطلب ہوتا ہے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں اور ایسے منہ پھیر لوں، تو یہ اعراض ہے۔ اس کا مطلب یہ جو مصیبت آتی ہے تو کافر اللہ کی طرف اپنا منہ نہیں کرتا، اعراض کرتا ہے اس سے منہ پھیر لیتا، اور مومن یہ تضرع کرتا ہے۔ تضرع کا مطلب سمجھ لیں، تضرع کہتے کس کو ہیں؟ ایک ہے دعا اور ایک ہے تضرع۔ ہماری اکثر دعاؤں میں تضرع نہیں ہوتا جی، اسی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا کیا ہوتی ہے؟ اللہم اغفر لی، یہ دعا ہے۔ اللہم ارحمنی، میرے رب میرے اوپر رحم فرما، میرے رب مجھے معاف کر دے، یہ دعا ہے۔ اللہم اغفر لی، یہ دعا ہے۔ اللہم ارحمنی، یہ دعا ہے۔ اب اس دعا میں تضرع ہونا چاہیے، تضرع جی۔ دعا کا مطلب سمجھ میں آیا کہ دعا کس کو کہتے ہیں؟ اب اس میں تضرع کیا ہے وہ سمجھنا ہے جی۔ تضرع اصل میں زراعت اور زرع سے مشتق ہے، زرع ضاد ر عین سے، اور زرع کہتے ہیں جانور کے تھن کو جس میں دودھ رہتا ہے، دودھ رہتا ہے۔ اب دیکھو بچہ بھوکا ہے، پہلے تو اپنی ماں کو نہیں دیکھتا تو آواز لگاتا ہے جی، بھوکا ہوتا ہے۔ بھوکا نہیں تو بیٹھا رہتا کہیں پہ۔ چھوٹا بچہ یعنی صغیر الخراف، چھوٹا بکری کا بچہ بھوکا نہیں رہتا تو کہیں بیٹھا رہتا ہے، اور جب بھوکا ہوتا ہے تو کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد چاروں طرف دیکھتا ہے میری ماں کہاں ہے، نہیں دیکھتا تو آواز لگاتا ہے جی، اور جب بکری اس کا جواب دیتی ہے تو اسی سمت میں بھاگتا ہے، اور بکری کے پاس پہنچتے ہی اپنے منہ کو اس کے تھن میں ڈال دیتا ہے اور اس کے تھن کو اپنے منہ میں لے لیتا ہے جی۔ یہ ہے تضرع، زرع سے لگ گیا، زرع یعنی تھن سے لگ گیا۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ایک بکری کے بچے کو معلوم ہے کہ میری ضرورت کہاں پوری ہوتی ہے، میری ماں کے پاس جی۔ انسان کتنا ناشکرا ہے، جب اسے حاجت ہوتی ہے تو پتہ نہیں کن کن آستانوں کے اوپر جاتا ہے۔ ایک بکری کے بچے سے بھی گیا گزرا، اس سے بھی زیادہ نہ سمجھ ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ مشرک جو ہوتا ہے نا، اولئک کالانعام، یہ چوپایوں کی طرح ہوتے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہوتے ہیں۔ تو اس سے بھی گئے گزرے ہوتے کیسے؟
جانور کو جب حاجت ہوتی ہے تو اسے معلوم ہے کہ میری حاجت کہاں پوری ہوگی، میری ماں کے پاس پوری ہوگی، وہ ماں کے پاس بھاگتا ہے، کسی اور کے پاس نہیں جاتا۔ لیکن جب مذہب بیزار اور اللہ کا منکر کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، اسے کوئی حاجت درپیش ہوتی ہے تو اللہ کی طرف نہیں بھاگتا۔ یہ جانور ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے، کم سے کم جانور اپنی ماں کے پاس تو جاتا ہے کہ میری حاجت نہیں پوری ہوگی۔ اچھا، تو آپ دیکھو بھوک لگتی ہے تو تھن کی طرف بھاگتا ہے، تو ایک بے چینی ہوتی ہے، اس کو بے چینی ہوتی ہے اس کو، اور اس کے بعد جب وہ تھن کو بکری کے اپنے منہ میں لیتا ہے تو کبھی منہ کو اوپر کرتا ہے اور کبھی منہ کو نیچے کرتا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو دودھ پیتے وقت جی تو ایک تڑپ ہوتی ہے دودھ کو کھینچنے کے لیے، کبھی منہ کو اوپر کرتا ہے کبھی نیچے کرتا ہے۔ تو دودھ کو کھینچنے میں جو یہ بے قراری اس کی ہے، یہ بے قراری آپ کی دعا میں ہونی چاہیے۔ جی بے قرار ہونا چاہیے آدمی اپنی حاجت کے لیے۔ آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں شاید۔ اب آپ بکری کے اس بچے کا تصور کیجئے کہ کس طریقے سے وہ بھاگ کر کے اپنی ماں کے پاس آتا ہے اور اس کے تھن کو اپنے منہ میں لے لیتا ہے، کبھی سر کو اوپر کرتا ہے دودھ کھینچنے کے لیے اور کبھی اپنے سر کو نیچے کرتا ہے دودھ کو کھینچنے کے لیے۔ اس وقت جو اس کی بے قراری ہوتی ہے، that is called تضرع۔ رب تعالیٰ کے سامنے آپ دعا کریں تو آپ کی یہی کیفیت ہونی چاہیے جو اس بچے کی ہوتی ہے، بکری کی۔ آپ گڑ گڑائیں اور بچہ تو نیچے ہی ہوتا ہے، اس کا مطلب تضرع کے اندر تذلل ہوتا ہے، استکانت ہوتی ہے، رب کے سامنے آدمی جھک جائے، جی اس کا نام تضرع، اور اس کے اندر رونا بھی شامل ہے، آدمی گڑ گڑائے جی تو دعا قبول ہوتی ہے۔ تضرع اللہ نے بھی فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ۔ اب جب پریشانی آتی ہے اور جب لوگ نہیں سدھرتے تو اللہ خوشحالی نازل کر دیتا ہے، خوشحالی نازل کر دیتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں ارے یہ تو خوشحالی اور پریشانی یہ سب گردش روزگار ہے، زمانہ کبھی خوشی لاتا ہے کبھی غم لاتا ہے، یہ تو گردش روزگار ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نعمتیں نازل کرنے کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سدھرا کہ نہیں سدھرا، اگر سدھرتا نہیں ہے تو پھر ہم اس کے اوپر عذاب بھیج دیتے ہیں اور پورے قوم کا صفایا کر دیتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے۔ وہی کہا گیا فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، اچانک ہم کو پکڑ لیتے، ہم لا یشعرون، انہیں شعور نہیں ہوتا۔ جی